بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نون لیگ کی حکومت فارم 47 کے ذریعے قائم کی گئی، لیکن وہ مطلوبہ رزلٹ دینے میں بغیر ناکام ہو چکی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے جو گند کا ٹوکرا اٹھایا ہوا ہے ان کو بھی اب احساس ہونا شروع ہو چکا ہے۔ اچانک ڈی چوک کے واقعے کے بعد جس طرح پرو اسٹیبلشمنٹ شخصیات نے اپنے تیروں کا رخ نون لیگ حکومت کی طرف کیا ہے اور اب ملاقاتوں کا ایک سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ عمران خان کے سامنے مبینہ طور پر ایک نیا فارمولہ پیش کیا گیا ہے۔ یہ فارمولہ کیا ہے اور عمران خان نے طاقتور حلقوں کو اس کے حوالے سے جواب کیا دیا ہے اور معاملہ کہاں پہ اٹک گیا ہے، یہ ساری تفصیل اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس کے علاوہ بھی ایک دو بڑی عام خبریں ہیں، لیکن موٹر وے طرز کا ایک بڑا سنگین واقعہ ہوا ہے جو انتہائی خطرناک واقعہ ہے۔ پنجاب پولیس ایک طرف پولیٹیکل ورکرز کو گرفتاریاں بھی کرتی ہے، ان کے گھروں میں بھی گھستی ہے، لیکن یہاں پر انہوں نے کس سستی کا مظاہرہ کیا ہے یہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ امید ہے ویڈیو آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک کے ذریعے اس فائر وال کو توڑنے میں مدد کریں گے جو اس چینل پر لگائی گئی ہے۔ اچھا، اب ویسے تو بہت ساری سیاسی خبریں ہم روز ڈسکس کرتے ہیں اور اب بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک تو اسلام آباد کے جو وکلاء ہیں انہوں نے سڑکوں پر نکلنے کا اعلان کیا ہے اور اس کی بنیادی وجہ پشتون لوگوں کو جس طرح انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے یہ مین وجہ ہے، اور اس پر پوری صحافتی کمیونٹی ہو یا وکلاء ہوں یا سول سوسائٹی ہو وہ اس وقت احتجاج کر رہے ہیں، اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ مکمل طور پہ ناکام ہوئی ہے، لوگوں کو یہ تقسیم کر رہی ہے، اور ہم نے خود میں عینی شاہد ہوں، یعنی میں خود ان ناکوں سے گزرا ہوں۔ کسی نے نہیں پوچھا، عام لوگوں کو کوئی نہیں پوچھ رہا تھا، لیکن جو بھی پختون نظر آیا ہے اس کو یا بلوچستان سے جو نظر آیا ہے اس کو وہ پوری طرح مشکوک نظروں سے دیکھا جاتا ہے، تو اس سے ایک بڑا خطرناک رجحان جو ہے وہ رجحان جنم لے رہا ہے۔ لیکن بہرحال جو میں نے خبر آپ کے سامنے رکھنی ہے یہ بڑی تشویشناک ہے۔ 2 دن پہلے اس کو جو ٹی وی چینلز ہیں وہ رپورٹ کر چکے ہیں، لیکن اس طریقے سے سوشل میڈیا پر اس کو ڈسکس نہیں کیا گیا۔ پنجاب پولیس جہاں کچے کے ڈاکوؤں کے سامنے بے بس نظر آتی ہے، ڈکیٹوں چوروں کے سامنے بے بس نظر آتی ہے، جس کام کی ان کو تنخواہ ملتی ہے وہ کام پوری ایفیشنسی سے کرنے میں مکمل طور پہ ناکام ہے۔ اور اس وقت پاکستان کا جو اصل مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہی یہ ہے کہ اس وقت جس کام کے لیے جس کو رکھا ہوا ہے وہ کام وہ نہیں کر رہا، باقی کام وہ سارے کر رہا ہے جو غیر قانونی ہوں یا ان کو اس کے ڈیوٹی کے اندر شامل نہ ہو، اس کا کریڈٹ بھی لے رہے ہیں۔ اچھا، اب ہوا یہ ہے کہ یہ شرق پور شریف شیخوپورہ روڈ ہے، ڈاکوؤں نے 2 دن پہلے وہاں پہ ناکہ لگایا ہے۔ ناکہ لگا کے آپ سمجھیں گے کہ 10 منٹ 15 منٹ کے اندر انہوں نے کوئی کاروائی کی ہوگی اور وہ چلے گئے ہوں گے۔ اب اتنا اگر ہو تو یہ اگرچہ ہونا نہیں چاہیے، کرائم ہے، پولیس کو پیٹرولنگ پولیس ہوتی ہے اس کا تحفظ اس کو کرنا چاہیے، لیکن اتنی بات ہو تو بندہ جو ہے وہ چلے کہتا ہے کہ یہ ایک نیچرل معاملہ ہے پاکستان کے اندر جس طرح کے حالات ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ 3 گھنٹے تک اس عام شہراہ پر ڈاکو ڈکیٹی کے اندر مصروف رہے ہیں، یعنی ان کو یقین ہے کہ پنجاب پولیس جیسا ادارہ وہ شاید جو ہے وہ جو رپورٹ ہوا ہے ARY اور تمام چینلز نے اس واقعے کو رپورٹ کیا ہے۔ اچھا، 3 گھنٹے تک لوٹ مار وہ کرتے رہے۔ اس دوران وہ کہتے ہیں یہ شیخوپورہ روڈ ہے، ناکہ لگایا، 3 گھنٹے تک لوٹ مار کی، اور عینی شاہدین کہتے ہیں کہ لوٹ مار کے دوران ڈکیٹوں نے 15 ڈاکو تھے تقریباً، 20 سے زائد شہریوں کو نقدی اور موبائل فون سے محروم کیا ہے۔ اس دوران لوٹ جو ہے وہ یہاں پہ ایک خاتون کے ساتھ انہوں نے زیادتی بھی کی ہے۔ اب یہ آپ اندازہ کر لیں کہ 3 گھنٹے تک کوئی بھی تھانہ، وہ شرق پور کی حدود کا تھانہ ہو یا کوئی بھی جو تھانہ ہو، اتنی جو ہے نا وہ پولیس کی آپ کارکردگی ملاحظہ کیجیے۔ اب یہ رپورٹڈلی جو واقعہ ہے بتایا جاتا ہے کہ 3 گھنٹے لوٹ مار ہوتی رہی ہے اور اس دوران ایک خاتون کے ساتھ اجتماعی زیادتی بھی کی گئی ہے۔ عینی شاہدین یہ بتاتے ہیں
یہ سارا جو واقعہ ہے، اور اس کے بعد جو خاتون ہے وہ یعنی روتی ہوئی وہ وہاں سے نکلی ہے، اور ڈکیتی کے دوران لوٹنے والے افراد نے پولیس اسٹیشن میں میڈیا کو بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ زیادتی کی شکار خاتون روتی ہوئی گھر روانہ ہوئی ہے۔ اطلاع ملنے کے بعد پولیس نے علاقے میں اور قریب واقع باغات میں سرچ آپریشن شروع کر دیا۔ یہ وہ جملے ہوتے ہیں جو ہم سنتے ہیں۔ اب یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے۔ اب یہ کام ہے جس کے لیے پنجاب پولیس کو یا پیٹرولنگ پولیس کو رکھا ہوا ہے، اس کے اندر اگر وہ ناکام ہے تو بتائیے پھر ان اداروں کا کیا فائدہ ہے پاکستانی قوم کو؟ اب یہ کام میں نہیں کہہ رہا کہ فائدہ، بہت ساری چیزیں وہ کر بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ مریم نواز کی یہ پولیس جو اتنے بڑے واقعے کے بعد جو کہتی ہے خواتین میری ریڈ لائن ہے، یہ سیاسی بیانیہ ہم ان کا روز سنتے ہیں، اس واقعے کو 72 گھنٹے تقریباً ہو چکے ہیں، کوئی کاروائی اپ ڈیٹ اس وقت تک رپورٹ نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب ہے، اور ویسے بھی اس وقت تک وہ سارے جو ان متعلقہ جو ذمہ دار تھے پولیس اسٹیشن، ان کی وردیاں اتر جانی چاہیے تھی، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ یہ اس وقت جو ہے وہ کارکردگی ہے پنجاب پولیس کی۔ باقی کسی سیاسی کارکن کے گھر گھسنا ہو، اس کے برتن توڑنے ہوں، اس کی الماریاں توڑنی ہوں، اس کے گھر توڑنے ہوں، اس کے بوڑھے والدین کو ستانا ہو، اس کی والدہ کو زد و کوب کرنا ہو، بچوں اور خواتین کو ہراساں کرنا ہو، کسی کا کاروبار بند کرنا ہو، جو کہ غیر قانونی کام ہے، یہ پنجاب پولیس ان کاموں کے اندر ماشاءاللہ شیر ہے۔ اور سندھ کے اندر بھی سکھر کے اندر بڑا اندوناک واقعہ رونما ہوا ہے۔ ایک لڑکے کو قتل کرنے کا الزام ہے، پھر اس کی ہمشیرہ کے سامنے اس کا وہ مبینہ طور پر مرڈر کیا گیا ہے، اور اب انہوں نے احتجاج کیا ہے تو مزید جو ہے وہاں پہ حالات کشیدہ ہیں۔ بہرحال بلاول کی پولیس ہو یا مریم کی پولیس ہو، یہ اب چونکہ ان کی ذاتی بغیر پولیس بن گئی ہے تو یہ اس کی کارکردگی ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ خبر یہ ہے، ہمارے دوست صحافی ہیں مغیث علی، اور انہوں نے یہ خبر دی ہے اپنے سورسز سے۔ خبر بڑی عام ہے، چونکہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس پہ پریشر ہے۔ پریشر تو پہلے بھی ہے، لیکن ایک انا کی آپ جنگ کہہ لیں یا جو بھی، عمران خان ان کو پسند نہیں ہے، عمران خان جو ہے ان کو پسند نہیں کر رہے، لیکن دوسری طرف جو فارم 47 کی حکومت قائم کی ہے، ملک چل نہیں رہا، معیشت رکی ہوئی ہے، سٹاک ایکسچینج اوپر نیچر جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا آڑیاں جانیاں، اس پہ وہ لگا دیتے ہیں، مہنگائی سنگل ڈیجٹ میں آ گئی ہے، یہ کہانیاں بھی سنائی جاتی ہیں۔ حالانکہ اس کا کوئی عملی طور پہ آپ دیکھیں، بازاروں مارکیٹوں کے اندر جو نہیں جاتے نا وہ اچھلتے کودتے ہیں۔ جائیے، کوئی چیز آپ کو سستی ملے تو بات کیجیے گا، روٹین میں چل رہا ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ فیصل واڈا یا دیگر میں دیکھ رہا ہوں ریٹائرڈ لوگ وہ گفتگو کر رہے ہیں، وہ نون لیگ پہ، جیسے شہباز شریف نے کہا الحمدللہ یہ جو کچھ ہوا ہے نا، آرمی چیف صاحب کی پوری سپورٹ حاصل تھی، انہوں نے ملبہ ان پہ ڈال دیا بڑا ٹیکنیکل گیم کر کے۔ اب اس پہ بڑا ریاکشن آیا ہے، اور ریاکشن یہ ہے کہ بھائی پیپلز پارٹی اچھے ہیں، نون لیگ بری ہے۔ اگر یہ ہے تو پھر تو ایک ہی بات ہے، یعنی ملک کی بہتری تو کوئی نہیں، یہ دونوں ہی لٹیرے خاندان، ان کا یہی ان کی ورث ہے، یہی ان کے حوالے سے لوگ پرسیپشن رکھتے ہیں۔ تو وہ ایک کو جس کو بھی آپ اسٹیئرنگ پہ بٹھائیں گے، گاڑی نے تو ایکسیڈنٹ کرنا ہی کرنا ہے۔ اچھا، عمران خان کے ساتھ عوام ہے لیکن عمران خان پسند نہیں ہے، تو عمران خان کو مائنس کرتے کرتے اب نون لیگ کو یہ وہ بتاتے ہیں کہ مائنس کرنے کے لیے طاقتور حلقے تیار ہو گئے، چونکہ وہ ڈیلیور نہیں کر سکے، کوئی بیانیہ نہیں بنا سکے، کوئی کارکردگی جو ہے وہ نہیں دکھا سکے، یہ تو عوام کے سامنے ہے۔ صرف وہ ان کا یہی ہے کہ پی ٹی آئی کو کچل دو، سیاسی لوگوں کو کچل دو، اور وہ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی سلوشن نہیں ہے۔ آج پنجاب یونیورسٹی کے اندر مریم نواز جس طرح گئی ہے اور بتایا ہے کہ میں بھی ایم اے انگلش لٹریچر کر چکی ہوں یونیورسٹی سے، یہ شاید کسی کو نہ پتا ہو۔ اب وہ آپ بتائیں کہ فلاں ٹیچر تھے اس وقت، فلاں میں اس دورانیے کے اندر آئی اور یہ میں نے ڈگری کی ہے۔ اچھا، دوسری پتہ نہیں پرائیویٹ کی ہو آپ نے، امتحان دینے آئی ہوں۔ اچھا، اب دوسری طرف جو ہے پورے اسٹوڈنٹس کو چھٹی اور سارا کیا گیا۔ اب وہ یہ بات کرتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان سے بلاول بھٹو کی ملاقات ختم، رہائش گاہ سے روانہ ہوئے۔
راجہ پرویز اشرف نے کہا ملاقات اچھی رہی. یاد رہے اس سے قبل فیصل واڈا بلاول سے ملاقات کر چکے ہیں. فیصل واوڈا کہہ چکے ہیں کہ وہ سیاسی درجہ حرارت کم کرنے کے لیے ملاقاتیں کرتے رہیں گے. مولانا سے بھی ملاقات کریں گے. اسلام آباد میں کئی فارمولے جو ہے وہ کہتے ہیں زیر گردش ہیں، لیکن پی ٹی آئی اور عمران خان صاف کہہ چکے ہیں کہ انہیں بہت دھوکے مل چکے ہیں. جب تک عملی اقدامات نہیں ہوتے یہ جنگ جاری رہے گی، نہ رکیں گے نہ جھکیں گے، بڑھتے رہیں گے. پی ٹی آئی کے ایک عام رہنما نے، یہ عام بات ہے چونکہ یہ کریڈیبل جرنلسٹ ہیں مغیث علی، تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یعنی پی ٹی آئی کے ایک عام رہنما نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا ہے کہ عمران خان کو قومی حکومت کی دعوت دی گئی ہے. قومی حکومت. اچھا، قومی حکومت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی بات کوئی نہیں ہے، بات گھما کے وہی ہے. بھائی پہلے ساری جماعتیں تو ویسے ہی اکٹھی ہیں، تو اب یہ ہے کہ ساری جماعتیں اکٹھی ہوں، ایک معاشی روڈ میپ ہو. ایس آئی ایف سی ویسے بنی ہوئی ہے، آرمی چیف صاحب کمانڈ کر رہے ہیں اس کی، وزیر اعظم کو صدارت کے لیے بٹھایا جاتا ہے، کریڈٹ سارا آرمی چیف یا اسٹیبلشمنٹ لیتی ہے. تو وہ جو ہے قومی حکومت بنائی جائے اور سب ملک کی ترقی کو لگ جائیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ قومی حکومت ہے. اب اس کے اندر وہ بتاتے ہیں، یہ کہا گیا ہے کہ بھائی نون لیگ پر غصہ ہے زیادہ عمران خان کو، تحریک انصاف کو، تو اب یہ کرتے ہیں کہ مائنس نون لیگ آفر بھی ہم شامل کر دیتے ہیں. یعنی نون لیگ اس میں شامل نہیں ہوگی، تحریک انصاف ان ہو جائے، مختلف جیسے اچک زئی ہیں، فضل الرحمان ہیں اور جماعتیں، وہ سارا بھانمتی کا کنبہ وہ اکٹھا کر دیا جائے اور اس کے بعد نون لیگ کو نکال دیا جائے اس سے، ٹھیک ہے. اور پھر جو ہے وہ حکومت بنا، ایک نئی قومی حکومت بنے اور وہ 5 سال جو ہے وہ پرفارم کرے، اگلے 4 سال. تو اس طریقے سے ایک سیٹ اپ قائم کیا جا سکتا ہے. اچھا، اب اس کے اندر جو ہے نا وہ نون لیگ، الیکشن ہوں گے. عمران خان نے اس کے اندر یہ موقف اپنایا ہے، الیکشن ہوں گے یا مینڈیٹ واپس ہوگا. اب یہ ڈیمانڈ عمران خان نے کی ہے، بھائی میں تو اس کے اندر نہیں آؤں گا. اس سے کیا ہوگا؟ نون لیگ کی ساکھ گری ہوئی ہے، یہ بھانمتی کا کنبہ ہوگا تو پی ٹی آئی کی ایک ساکھ بنی ہوئی ہے عوام کے اندر. اس وقت 3/4 جو ہے وہ 2/3 سے 3/4 کی طرف پی ٹی آئی چلی گئی ہے، باقیوں کی ورث ہی ختم ہو گئی ہے. تو اب کیا ہوگا کہ جب پی ٹی آئی حکومت میں آ جائے گی تو پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ بھائی حکومت انہوں نے کرنے کو نہیں دینی، نہ اسٹیبلشمنٹ نے، نہ پیپلز پارٹی نے اور باقی جماعتوں نے، فیصلہ سازی تو کہیں اور ہونی ہے. تو ہم بھی کٹ پتلی نون لیگ کی طرح بن جائیں گے تو عوام تو کہے گی آپ نے کیا کر لیا، تو اس سے نون لیگ کی ساکھ بڑھ جائے گی. وہ تو ہنسی خوشی کہیں گے ٹھیک ہے ہمیں مائنس کر کے کر لیں، ٹھیک ہے نا. اب وہ تو ابھی ویسے ہی جو ہے وہ بھاگنے کے چکر میں ہے، دعوے وہ اوپر سے کرتے ہیں، لیکن وہ یہاں پہ جو ہے وہ کر کے تو نون لیگ کی ساکھ اوپر چلی جائے گی، پی ٹی آئی کی نیچے چلی جائے گی. تو یہ بظاہر اس کے اندر جو ہے وہ ایک چالاکی نظر آتی ہے. اچھا، دوسرا جو ہے عمران خان نے کہا ہے کہ مینڈیٹ واپس ہوگا. طاقتور حلقے اب اس ڈیمانڈ کو ماننے کو تیار نہیں ہیں. کچھ دنوں تک مزید چیزیں کھل کر سامنے آئیں گی. عمران خان کے علاوہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ سسٹم یہی چلے. آپ گنجائش نکالیں، دیکھتے ہیں کب تک یہ کھینچا تانی چلتی ہے. یعنی وہ کہتے ہیں سسٹم یہی چلے، کمپنی یہی چلے گی، ادھر ہوں ادھر ہوں. یعنی بلاول ہوگا، فضل الرحمان ہوں گے، اچک زئی ہوں گے، کچھ اور مینگل ہوں گے. اس طرح ایک ملا کے سب کے بندے لے کے تو نون لیگ کو سائیڈ پہ کر دیا جائے. پھر نون لیگ والے کہیں دیکھا ہم تو اس طرح ملکی معیشت کو اوپر لے جا رہے تھے اور یہ آئے ہیں تو اب کیا کر لیا ہے. اچھا، اب اس کا کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ چیز بظاہر بھائی بات سادہ ہے، عمران خان نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے. مغیث علی جو پی ٹی آئی کے سورس کے حوالے سے انہوں نے خبر دی ہے، اس کے مطابق یہ فیصلہ میرا خیال ہے درست ہے. ڈیمانڈ ہی یہی ہے کہ بھائی مینڈیٹ واپس کریں، ایک جماعت حکومت کرے. یہ بلیک میلنگ ادھر ادھر مختلف جماعتوں کی، اور پھر ایس آئی ایف سی جو ہے، کل پی ٹی آئی کی حکومت آئے گی وہ ایس آئی ایف سی ختم کر دے گی. وہ کہے گی کہ آلریڈی چونکہ ساری موجود ہے تو اس کی ضرورت کیا ہے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے. تو اب اگر ایس آئی ایف سی کے ذریعے ہی سب نے چلنا ہے تو پی ٹی آئی کو گندا ہونے کی کیا ضرورت ہے.
تو یہ بہرحال نون لیگ مائنس بھی فارمولے کی اس وقت بات ہو رہی ہے. یہ چونکہ انہوں نے پی ٹی آئی سورس کے حوالے سے خبر دی ہے تو اس لیے عام خبر تھی، آپ کے سامنے رکھی ہے. اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.